اسکیری سیریز کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف۔ سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے، تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے، کیونکہ یہ سٹوری آپ کو امیجنیشن میں لے کر جانے والی ہے۔ تو جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی ہے، چلیے ان کی سٹوری انہی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ایک بس ڈرائیور ہوں۔ مجھے بس چلاتے ہوئے تقریباً 17 سال ہو چکے ہیں۔ میں انڈیا سے ہوں اور انڈیا کی ایک لانگ روٹ پر ایک بس چلاتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ تقریباً آج سے 4 سال پہلے پیش آیا۔ بات کچھ یوں ہے کہ ایک بار میں حسب معمول پیسنجرز بس لے کر اپنے سفر پر جا رہا تھا۔ میرا راستہ ایسا تھا کہ میں 8 گھنٹے مسلسل ایک روڈ سے سفر کرنا ہوتا تھا، جہاں دور دور تک نہ بندہ اور نہ بندے کی ذات ہوتی تھی اور ویران جگہ ہوتی تھی۔ تقریباً 5 گھنٹے کا راستہ طے کرنا ہوتا تھا۔ میں اس واقعے سے پہلے سوچتا تھا کہ اگر اس راستے میں میری کہیں بس خراب ہو گئی، خدا نخواستہ، تو میں کیا کروں گا؟ یہاں تو ہماری ہیلپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 5 گھنٹے کا سفر ایسا تھا کہ نہ کوئی گاؤں پڑتے تھے نہ کوئی شہر۔ واقعاً وہ جگہ قدرت کی طرف سے ہی ایک بنجر زمین تھی، وہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہاں کہیں بھی انسان آباد نہیں تھے۔ خیر، میں شہر سے نکلا۔ ویسے تو میری بس جس کمپنی کی بس تھی اس کی ویب سائٹ بھی تھی اور موبائل ایپ بھی ہے، تو پری بکنگ پہلے سے ہی ہوئی ہوتی ہے، تو ہمیں صرف اپنا ٹائم پر بس وہاں سے نکالنی ہوتی تھی۔ مگر اگر بس فل نہ بھرے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ تھا کہ اگر بس میں ابھی بھی جگہ باقی ہے تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ راستے سے بھی پیسنجرز اٹھا سکتے ہیں۔ خیر، میں اس دن حسب معمول اپنی بس پر روانہ ہوتا ہوں۔ بس فل نہیں تھی، ابھی بھی کچھ پیسنجرز کی جگہ باقی تھی، اور اس لیے میں نے بس کو سلو رکھا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے راستے میں کوئی پیسنجر مل جائے۔ میں سٹاپس پر روکتا جا رہا تھا اور مجھے ہر سٹاپ پر 1-2 پیسنجرز مل جاتے تھے اور ہم انہیں بٹھا لیتے تھے۔ اور اس کے بعد اب ہم شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ شہر کے باہر ایک گاؤں سا پڑتا ہے، جہاں سے بہت مشکل ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں پیسنجر ملتا، اور اس کے بعد ہم ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد ہائی وے پر گاڑی ڈال دیتے ہیں۔ آج جب ہم اس گاؤں پہنچے تو ہم نے وہاں 1 منٹ کی بریک لی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فیملی ہے جو دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، جو اسٹاپ کی طرف چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ میرے کنڈکٹر نے انہیں دور سے اشارہ کیا، مگر ان کے چلنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں جانے میں۔ ہم نے کہا یہاں آنے دو، ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ قریب آنے کے بعد انہوں نے پہلے کی طرح انٹرسٹ شو نہیں کروایا اور اس سٹاپ پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ ایک ہسبینڈ وائف تھے اور ان کے ساتھ شاید ایک لڑکی تھی جسے انہوں نے پورا کور کیا ہوا تھا۔ اگر آپ نے شاید دیکھا ہو، کچھ عرصہ پہلے ایک ٹوپی والا ابایا ہماری مسلم عورتوں کیا کرتی تھیں، بالکل ویسا ہی ابایا اس لڑکی نے پہن رکھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی ابایا میں تھی۔ کنڈکٹر نے ان سے جا کے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ انہوں نے بھی وہیں جانا تھا جہاں بس جا رہی تھی۔ کنڈکٹر نے کہا کہ آپ چلو میرے ساتھ، بس بھی وہیں جا رہی ہے۔ پر نہ جانے وہ میاں بیوی کیوں اتنے پریشان تھے، وہ کچھ نروس لگ رہے تھے۔ وہ بچی جو ان کے ساتھ تھی اندازتاً 18 یا 20 سال کی ہوگی۔ کنڈکٹر نے انہیں کہا کہ یہ بس جا رہی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد بس آئے گی، آپ لوگ اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ اس پر وہ دونوں اٹھے۔ جب لڑکی کو اٹھانا چاہا تو لڑکی عجیب طریقے سے جیسے منہ میں کچھ بنا رہی ہو، اس کی باڈی لینگویج کچھ اس طرح سے تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی کچھ عجیب سی کشمکش میں تھے، بہت پریشان سے لگ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں میاں بیوی اس کا ہاتھ پکڑ کر جیسے کوئی زبردستی، وہ چل خود ہی رہی تھی، لیکن اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا جیسے وہ جانے سے منع کر رہی ہے۔ اب آپ یقین جانیں کہ میں چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا
और मेरे लेफ्ट साइड पर मेन डोर था जहाँ से पैसेंजर्स बस में सवार होते हैं और वहीं से उतरते भी हैं। मैंने देखा वो मियाँ बीवी और वो बच्ची ऊपर चढ़ी। उस बच्ची के मुंह से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे वो कुछ बोल रही हो। अब यकीन जाने मुझे बहुत अजीब लगा। वो लड़की बिन बना रही थी, यानी किसी बेस टाइप की आवाज़ थी, और वो सिर्फ हुक हुक कर रही थी। बहरहाल कंडक्टर मेरी शक्ल देखने लगा और मैं उसकी, और कुछ पैसेंजर्स भी थे जो शुरू में बैठे थे। सब क्यूरियोसिटी से उसको देखने लगे कि आखिर मौजरा क्या है। बहरहाल कंडक्टर ने जाकर उन्हें तीनों को पीछे बिठा दिया। अब बस चलने लगी। हमने टूल प्लाजा क्रॉस किया और उसके बाद फिर वही सफ़र जो 5 घंटे का वीरान सफ़र होने वाला था, जहां दूर दूर तक ना बंदा और ना बंदे की ज़ात। बताता चलूं, वो हाईवे भी इंडिया की एक ऐसी हाईवे में से है जहां पर बहुत ही कम बसें और गाड़ियां चलती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि फिर आपकी बस वहां पर क्यों चलती है, तो बताना चाहूँगा कि बसों के मुख्तलिफ रूट्स होते हैं और हमारा रूट इसी जगह का ही था जहाँ छोटे छोटे शहर और स्टेशंस थे, तो इसलिए वो रूट हमें मिला हुआ था। बस अपने सफ़र पर रवाना थी। अब रात बढ़ती जा रही थी, हर तरफ अंधेरा, और बस की लाइट में जो हमें दिखाई दे रहा था बस वही दिखाई दे रहा था। उसके अलावा दूर दूर तक अंधेरा। उस पूरे रास्ते के बीच में एक होटल है जो कि ट्रक होटल कहलाता है। वहाँ पर भी सिर्फ चाय और पैसेंजर्स के लिए हल्का फुल्का खाना होता है। बताता चलूँ, ये ट्रक होटल सिर्फ मुसाफिरों के लिए ही बने होते हैं, जहाँ पर रूट पर आने जाने वाले पैसेंजर बसेस और ट्रक आकर रुकते हैं, और उन्हीं के लिए वो होटल मुख्तस होता है। और ये भी बता दूं कि वो ट्रक होटल के आसपास भी कोई आबादी नहीं है। वीराना, झाड़ियाँ, अंधेरा और ना जाने क्या क्या। जब यहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता तो ये जगह ही बहुत वहशत देती है। इससे पहले भी जब हम रूट पर आते हैं तो मुझे ये सफ़र बहुत पुरअसरार लगता है। हालांकि इससे पहले मेरे साथ कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जब मैं सफ़र पर चलता हूँ और जब मेरे पैसेंजर सो जाते हैं तो अकेले बस चलाना एक अजीब ही एहसास देता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पैसेंजर्स मेरी बस में सो जाते थे। मैं अपने शीशे से देखता था पूरी बस सो रही, मैं अकेला उस अंधेरे में, उस वीराने में वो बस चला रहा होता था। कई बार ऐसा होता कि जानवर एक तरफ से निकले और दूसरी तरफ चले गए। मैं बहुत बुरी तरह डर चुका हूँ इस रोड पे, लेकिन आज मेरे साथ एक फैमिली थी जो कुछ अजीब सी थी। बहरहाल वो होटल आता है, बेसिकली उसे ढाबा ही कहेंगे, क्योंकि एक वो कच्चा सा होटल था और वहाँ मालिक ने 2-3 मुलाजिम रखे हुए थे जो आने जाने वाली गाड़ियों, जो कि किस्मत से ही उनके पास कोई रुक गई तो रुक गई, उनके लिए खाना वगैरह और उनके लिए चाय टी वगैरह बनाकर पेश करते थे। मैंने बस वहाँ रोकी। मैंने कहा कि चाय पी ली जाए। पैसेंजर्स भी उतरना शुरू हो गए। कुछ लोग फ्रेश होने चले गए और कुछ लोग खाने पीने के लिए। तकरीबन बस सारी खाली हो गई थी। मैं भी नीचे उतरा, पर मैंने एक चीज़ नोट की, वो जितनी फैमिलीज नीचे उतरी थी उसमें वो फैमिली अभी भी बस में बैठी थी। बस उस होटल से कुछ दूर अंधेरे में खड़ी थी, क्योंकि वो होटल थोड़ा नीचे था और रोड जो था वो कुछ हाइट पे था, तो बस मैंने हाइट पे ही खड़ी की। पर मैंने एक चीज़ नोट की, मेरे अलावा भी कितने लोग वहाँ बैठे थे, पर इतने में एक चीज़ नोट की कि आसपास जो कुत्ते थे, जो जंगली कुत्ते, वो उस बस की तरफ जाकर अजीब तरीके से गुर्राने लगे। अब वो सिर्फ गुर्रा रहे थे और बहुत ही एक अजीब एहसास था कि वो कुत्ते कहीं और जाकर क्यों नहीं भौंक रहे और ना गुर्रा रहे हैं। उस बस के पास ही इकट्ठे होकर गुर्राने लगे। वो कहते हैं ना कि जानवरों को ये मखलूक़ात नज़र आती हैं। अब मैं ये नहीं सोच रहा था कि ऐसी कोई मखलूक है या ऐसा कोई मसला जिस वजह से ये कुत्ते उस बस के आसपास ही इकट्ठे हो गए थे। फिर उनका वहाँ इकट्ठा होना एक बड़ा अजीब एहसास था। अंदर वही फैमिली बैठी थी। बहरहाल हम अपनी चाय पीने में लगे हुए थे। वो कुत्ते अंदर बस में जा तो नहीं सकते थे। हमने कहा भौंक लेने दो, पर यह चीज़ हमें बेचैन करे जा रही थी। ये सब बहुत डिस्टर्बिंग था।
وہ کتے ایک عجیب ہی آواز میں غرا رہے تھے اور کچھ کتے جیسے سیٹی نما آواز نکال رہے تھے، جیسے روتے ہیں بالکل ویسے اس طرح کی آواز میں وہ آوازیں نکال رہے تھے۔ بہت عجیب تھا، بہت ڈسٹربنگ تھا۔ چائے پینا عذاب ہو گیا تھا۔ اتنے میں کچھ لوگ اٹھے اور شیشی کر کے ان کتوں کو وہاں سے بھگانے لگے۔ کتے وہاں سے بھاگے، لیکن کچھ ہی دور جا کر اسی بس کی طرف دیکھ کر بالکل ویسی ہی آواز میں رونے اور غرانے لگے۔ میں نے کنڈکٹر کو آواز دی۔ میں نے کہا جاؤ جا کے وہ فیملی بھی بیٹھی ہوئی ہے، ان سے بھی پوچھ لو کہ کچھ چاہیے۔ شاید جو ان کے ساتھ بچی ہے وہ پیشنٹ تھی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید وہ اس لیے نیچے نہیں اترے ہیں، تو جا کر ان سے پوچھ لو کہ کوئی چیز چاہیے تو ہم بس میں ہی آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ پر جب میرا کنڈکٹر وہاں جاتا ہے تو وہ کچھ لینے سے صاف منع کر دیتے ہیں۔ پر میرا کنڈکٹر جب نیچے واپس آتا ہے تو اس کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، کہتا ہے استاد ان کو چاہیے تو کچھ نہیں، لیکن جو وہ بچی ہے بہت عجیب طریقے سے ہل رہی تھی، جیسے مدرسے میں بچے سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے بالکل اس طرح وہ بچی موو کر رہی ہے، عجیب طریقے سے۔ ماں باپ نے اسے پکڑا ہوا ہے اور جیسے وہ ہاتھ چھڑا کر نکلنا چاہتی ہے۔ مجھے یہ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ بچی ٹھیک نہیں لگ رہی، کچھ ہے اس کے ساتھ۔ میں نے کہا استاد ضرور کچھ ہے، کیونکہ ابھی جو منظر میں دیکھ کر آیا ہوں وہ کچھ نارمل نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، تم چائے پیو، بس نکلتے ہیں۔ ہم نے چائے واپس پی اور اس کے بعد بس میں سوار ہو گئے۔ اب گاڑی کا ہارن دینے لگے، جتنے مسافر تھے سب سمٹ کر واپس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جب پیسنجرز سب مکمل ہو گئے تو میں نے بس وہاں سے نکالی اور ہم سفر پر روانہ ہو گئے۔ تقریباً 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ پیچھے سے ایک پیسنجر آتا ہے اور میرے کنڈکٹر کے کان میں کچھ کہتا ہے اور واپس اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میرا کنڈکٹر مجھے کہتا ہے استاد جی اسی فیملی کے آس پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ایک عجیب طریقے سے ایک بھاری آواز میں کچھ باتیں کر رہی ہے، لیکن کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ دیکھیں۔ وہ پیسنجر بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے کنڈکٹر کو کہا کہ اسے کسی اور سیٹ پر شفٹ کر دو کہ پینک نہ ہو جائے۔ بہرحال کنڈکٹر گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے آنکھوں سے مجھے تسلی کا اشارہ دیا۔ میں بس چلاتا رہا۔ تقریباً اس ڈھابے سے بس چلے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تھا کہ وہ جو لڑکی تھی اس کا والد آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک فیور چاہیے تھی آپ سے۔ میں نے کہا جی بولیں۔ تو کہتا ہے کہ میری بچی کو واش روم جانا ہے، آپ کہیں ایسی جگہ پر گاڑی روک دیں، ہمیں اسے واش روم لے کر جانے دیں۔ میں نے کہا ابھی تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، لیکن ایسے ہی کسی بنجر جگہ پر میں گاڑی روک سکتا ہوں، آپ لے آئیں بچی کو۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میاں بیوی اس بچی کو پکڑ کر مین ڈور تک آ گئے۔ بس چل ہی رہی تھی اور جیسے ہی میں نے دیکھا کہ وہ پہنچ گئے تو میں نے بس کو بریک لگا دی۔ میں نے ایک جگہ دیکھی اور بس روک دی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا دور چلے جائیے گا، دور جھاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی، اس کے پیچھے چلے جائیے گا، بس میں مسافر ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے حامی بھری اور بس سے اتر گئے اور جھاڑیوں کے جنگل میں اندر جانے لگے۔ انہیں گئے ہوئے تقریباً 1 منٹ، 2 منٹ ہوئے، 3 منٹ ہوئے اور اسی میں 10 منٹ ہو گئے۔ میں نے اپنے کنڈکٹر سے کہا کہ اتنا ٹائم تو نہیں لگتا، تم دیکھو ذرا، آگے مت جانا، یہیں سے آواز دینا۔ میرا کنڈکٹر بس میں سے نیچے اترا اور آوازیں دینے لگا۔ آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اب میں بھی ڈرائیونگ والی سیٹ کے ساتھ جو ڈور تھا وہ اوپن کر کے نیچے اتر گیا۔ نیچے اترنے کے بعد میں نے بھی کنڈکٹر کے ساتھ آوازیں دینا شروع کر دیں، پر ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس کے اندر کی لائٹس آف تھیں، صرف مین ہیڈ لائٹس آن تھیں۔ ایک ہلکی سی لائٹ بس کے اندر آن تھی اور ہیڈ لائٹ کی روشنی میں صرف سامنے کا روڈ کلیئر تھا، اس کے علاوہ آس پاس ہمیں کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔
बस इसी रोशनी की मदद से सिर्फ इतना अंदाज़ा हो रहा था कि आगे घना जंगल है, झाड़ियाँ हैं और कुछ नहीं। बहरहाल उन्हें अभी गए हुए 15 मिनट गुजर चुके थे। मैंने अपने कंडक्टर से कहा कि जाओ, जाकर टार्च निकाल कर लेकर आओ। अब हमें वहीं खड़े आवाज़ें देते रहे और इसके बाद हमें जंगल से एक चीख सुनाई देती है। मैंने अपने कंडक्टर से कहा कि जाकर गाड़ी से टार्च निकाल कर लाओ। कंडक्टर गया और मैं और वो जंगल की तरफ रवाना होने लगे। लेकिन जाने से पहले मैंने बस के दरवाजे बंद कर दिए। पैसेंजर्स को कहा कि आप गाड़ी में बैठे रहेंगे, कोई नीचे ना उतरे, और उतरने का सवाल भी पैदा नहीं हो सकता था। मैंने बस को बंद कर दिया था और हम उस जंगल की तरफ जाने लगे। पैसेंजर्स भी हमें बस में से ऐसे देख रहे थे। वो भी बहुत परेशान हो गए और डरे हुए थे। इसके बाद हमने उस जंगल में जाना शुरू कर दिया जहाँ से वो चीख सुनाई दी थी। हम आवाज़ें देते रहे। हम जंगल में इतना आगे आ चुके थे कि हमें बस जो पीछे से जिसका साउंड सुनाई दे रहा था, अब वो भी आना बंद हो गया था। जंगल में सन्नाटा था और हमें दूर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि कोई इधर से उधर चल रहा है। हमने आवाज़ें दी, फिर हमारी लाइट को फॉलो करते हुए कोई हमारे पास आ रहा था। हमने देखा मियाँ बीवी हैं। वही मियाँ बीवी थे जो औरत थी। वो रो रही थी और बिलक बिलक कर रो रही थी। आप लोग तो अपनी बेटी को लेकर गए थे, और वो बेटी कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो आगे भाग गई है। सिर्फ आपको बता रहे हैं, अंदर पैसेंजर्स हैं, इसलिए ये बात डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमारी वो जो बेटी है उस पर एक जिन का साया है और वो बहुत खौफनाक हरकतें करती है। उसका हम इलाज करवाने लेकर जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसे जाने पर रजामंद किया, लेकिन वो हमारे साथ जाना नहीं चाहती थी। अब जब हम उसे वॉशरूम के लिए लेकर आए तो वो न जाने कहाँ भाग गई। हमने बहुत ढूंढा, हमें नहीं मिल रही। बहरहाल हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि पैसेंजर्स भी थे, उनको भी टाइम पर पहुंचाना था। लेकिन यहाँ इस तरह इस फैमिली को अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे। फिर ये ठानी कि इनकी हेल्प की जाए। मैंने अपने कंडक्टर से कहा कि जो लड़की की माँ है उसे बस में बिठाओ, बाकी हम मिलकर उस लड़की को ढूंढते हैं। कंडक्टर उस औरत को लेकर बस की तरफ चला गया, उस बस में बिठाया, और मैंने भी उसे कहा था कि तुम वहीं रुक जाना, अगर कोई मसला होगा हम फ़ोन पर राब्ता कर लेंगे, तुम मत आना। मैं उसके वालिद के साथ जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगा। हम बहुत आगे तक चले गए। उस लड़की का नाम मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। उसका वालिद उसे जंगल में उसके नाम से आवाज़ें दे रहा था। अब यहाँ मैं तवज्जो चाहूँगा। हुआ कुछ यूं कि जब हम लोग उसी जंगल में एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर बीच में से 2 झाड़ियाँ साफ थीं और चारों तरफ जंगल था। यानी एक जगह बिल्कुल साफ थी, उसके चारों तरफ झाड़ियाँ पौधे थे। हमें वहीं उस लड़की की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम उसे फॉलो करते करते उस तरफ बढ़ने लगे। उसके बाप ने मुझे मना कर दिया था कि तुम अब उसे आवाज़ मत देना। हमें उसकी आवाज़ आ रही है। हम उसे फॉलो करते करते वहाँ जाते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर पहुँच रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा वो लड़की वहाँ पर इस तरफ मुंह करके बैठी हुई थी और बिल्कुल वही आवाज़ निकाल रही है। वो इतनी खौफनाक आवाज़ थी कि मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप यकीन जाने वो इतनी भारी आवाज़ में हम उसकी तरफ चले जा रहे थे। वो हिल रही थी बिल्कुल जैसे मेरे कंडक्टर ने मुझे बताया था, जैसे बच्चे मदरसे में पढ़ते हुए हिल रहे होते हैं। उसके वालिद ने उसे करीब जाकर उसके नाम से उसको पुकारा, पर वो एकदम से खामोश हो गई। उसने आगे से बड़ी भारी आवाज़ में कहा, प्रकाश, प्रकाश नाम है मेरा, मुझे मेरा नाम लेकर पुकारो। उसके वालिद ने कहा, तुम खुदा के लिए इसको छोड़ दो, हम इसको लेकर जाना चाहते हैं। मैं इसको भी मार दूंगा और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। इस बस में जितने भी मुसाफिर हैं सबको मार दूंगा। तुम जाओ, इसे छोड़ दो यहाँ पर, ये मेरी है और मेरे साथ रहेगी। तो भाई मैं क्या बताऊँ, उसकी इतनी खौफनाक आवाज़
ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میں چیخا تو نہیں، لیکن میرا ایک جسم کا حصہ کانپ رہا تھا۔ میرے اندر واپس بھاگنے کی ہمت تھی اور نہ وہاں کھڑے ہونے کی۔ اتفاق سے وہ مسلم فیملی تھی۔ اس شخص نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا اس لڑکی کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کافی دیر لگ گئی اس کو ذکر کرتے ہوئے۔ اس دوران میں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، وہ لڑکی الٹی کلابازیاں کھا رہی تھی، وہ لڑکی عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی قمیض تک پھاڑ دی۔ اتنا خوفناک منظر، اور جب میں وہاں سے ہلنے لگتا تو اس کا باپ مجھے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتا، ہلنا مت، یہاں سے جانا مت۔ وہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ میں نے زندگی میں آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ ابھی بھی آپ کو سٹوری بھیج رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ذکر کرنے کے کافی دیر تک وہ لڑکی بے چین رہی اور بالآخر وہ لڑکی نڈھال ہو گئی۔ اس شخص نے مجھ سے کہا، میری ہیلپ کروائیں۔ اب وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے جس پر کوئی جن تھا، میری تو ہمت ہی نہیں تھی، پر میں کیا کرتا، لیکن میں ان کی ہیلپ کے لیے آیا تھا۔ بڑا دل پر پتھر رکھا، اس لڑکی کو اٹھایا اور ان کے ساتھ لے کر بس تک آیا۔ میں نے کہا کہ خدا کے واسطے اپنی بچی کو سنبھالیے گا اور بس میں کسی کو مت بتائیے گا، ایک عجیب پینک کریٹ ہو جائے گا۔ وہ شخص نے کہا کہ اب یہ قابو میں رہے گی، آپ ٹینشن مت لو، اور اس کی ماں نے اس کو سنبھال لیا۔ بہرحال پیسنجرز کافی حد تک تو سمجھ چکے تھے کہ جب ہم اس بچی کو نڈھال حالت میں بس میں لے کر آئے تھے، اس کو اس کی ماں نے اس کے ساتھ بٹھایا اور باقی کا سفر ہم نے اسی طرح کاٹا۔ خوش قسمتی سے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، لیکن اسی چیز کا احساس کہ ہماری بس میں کوئی لڑکی ہے اور اس لڑکی پر ایک جن حاوی ہوتا ہے، یہی احساس ہمیں بہت ڈرا رہا تھا۔ باقی کے سفر میں جو راستہ تھا مجھے بھی لگتا تھا کہ کوئی سامنے آ جائے گا یا اس لڑکی پر وہ دوبارہ سے حاوی ہو جائے گا۔ وہ سب بہت ڈرا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے کچھ دن اس بس سے چھٹی لی اور گھر پر آرام کیا۔ پھر میں اپنے کام کو لوٹ گیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ میری روزی روٹی تھی، اپنے بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا تھا۔ پھر میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ آج بھی میں اس روٹ پر چلتا ہوں تو مجھے کافی خوف محسوس ہوتا ہے۔ آج بھی میں بس چلاتے ہوئے وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو یہ تھی میری سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ اپنے لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ جی تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔